دوستوں، کبھی شہرت کی بھوک اتنی بڑھ جاتی ہے کہ انسان ہر حد پار کرنے پر تل جاتا ہے۔ لگتا ہے رجب بٹ بھی اسی راہ پر چل نکلا ہے۔ آئے روز مقدمات، غیر اخلاقی مواد اور اب مذہبی ٹھیس پہنچانے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ وہ کام ہے جس کی وجہ سے رجب بٹ خبروں میں ہیں اور ان پر کئی بار مقدمات درج ہوئے، لیکن اس بار تو انہوں نے حد ہی توڑ دی ہے۔ کیا ویوز کے لیے بے شرمی ضروری ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ویوز حاصل کرنے کے لیے کسی کی عزت، اخلاقیات اور یہاں تک کہ مذہبی جذبات کو مجروح کرنا جائز ہو گیا ہے؟ کیا یہ شہرت کا نیا طریقہ ہے؟ قانون کہاں ہے؟ رجب بٹ پر کئی بار مقدمات درج ہوئے، بار بار مقدمات درج ہو رہی ہیں اور لوگ ناراض ہیں۔ آخر قانون کب حرکت میں آئے گا؟ یا رجب بٹ کو کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے کہ وہ جو چاہے کرے، کسی کا کچھ نہیں بگڑے گا؟ کب تک عوام کو بے وقوف بنایا جائے گا؟ آخر کب تک عوام کو بے وقوف بنایا جائے گا؟ رجب بٹ جیسے لوگ سمجھتے ہیں وہ جو چاہے بولیں، جو چاہیں کریں اور انہیں لوگ صرف تفریح سمجھ کر نظر انداز کر دیں گے۔ ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ عوام کو آواز بلند کرنا ہوگا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ اس طرح کے یوٹیوبر کو روکنا چاہیے یا پھر یہ سب ہمیں برداشت کرنا چاہیے؟ کومنٹس میں اپنی رائے دیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام سب تک پہنچے۔ رجب بٹ کے خلاف لاہور میں ایک اور مقدمہ درج ہو چکا ہے۔ رجب بٹ پر جو مقدمہ درج کیا گیا ہے اس میں مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کا الزام لگایا گیا ہے، اور اس سے پہلے بھی رجب بٹ کے خلاف مقدمات درج ہوتے رہے ہیں۔ رجب بٹ کے پرفیوم لانچنگ کا بھی اس مقدمے میں ذکر ہے۔ لاہور پولیس کی جانب سے مقدمہ رجب بٹ کے خلاف درج کر لیا ہے اور تحقیقات کا آغاز کیا گیا ہے، جبکہ اس میں مقدمے کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ رجب بٹ نے مذہبی جذبات مجروح کیے ہیں، ٹھیس پہنچائی ہے۔ شہری جس نے درخواست دی ہے اس کا کہنا تھا کہ رجب بٹ کی جانب سے جو ہے انہوں نے مذہبی جذبات کو شدید ٹھیس پہنچائی ہے، لہٰذا ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ ایف آئی آر کے متن میں یہ کہا گیا کہ رجب بٹ نے کہا کہ ان کے استاد سدھو موسے والا جو ہیں 295 کا ذکر کیا ہے، اور اسی ذکر کرتے ہوئے انہوں نے 295C اور 295A کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے، لہٰذا اس سے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے اور ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے۔ اب پولیس کی جانب سے رجب بٹ کے خلاف ایک اور مقدمہ درج کر لیا ہے۔ اس سے پہلے بھی مقدمات درج ہوتے رہے، اس سے پہلے بھی رجب بٹ جو ہیں وہ اپنی کسی نہ کسی وجہ سے متنازع بنتے رہے ہیں، لیکن رجب بٹ کے خلاف مقدمہ درج ہو چکا ہے اور پولیس اب اپنی کارروائی کا آغاز کر چکی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ رجب بٹ کی گرفتاری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ مقدمات تو درج ہو گئے، اب پولیس کتنی آگے بڑھ کر رجب بٹ کے خلاف کارروائی کرتی ہے۔ رجب بٹ جو ہیں وہ یوٹیوبر اور ویلاگر تو ہیں، لیکن وہ جو چاہیں بول رہے ہیں، لیکن ان کے خلاف کارروائی نہیں ہو رہی ہے، یہ لوگ سمجھ رہے ہیں۔ لیکن اب رجب بٹ جو ہے وہ قانون کے شکنجے میں آنے والے ہیں۔ اس ایف آئی آر کے درج ہونے کے فوری بعد اب رجب بٹ کا بھی ایک ویڈیو پیغام جو ہے وہ سامنے آیا ہے، اور ویڈیو پیغام میں رجب بٹ جو ہے وہ اپنے پیغام کے اندر معافی مانگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ نہ صرف معافی مانگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بلکہ قرآن مجید کو انہوں نے ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے اور ہاتھ میں رکھ کر وہ کہتے ہیں جی میں اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر معافی مانگتا ہوں کہ مجھ سے لا علمی میں یہ الفاظ بولے گئے ہیں، اور جن مسلمانوں کی دل ہزاری ہوئی ہے میں ان سے بھی معافی مانگتا ہوں۔ یہ رجب بٹ کی جانب سے تازہ ترین ویڈیو بیان جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے، لیکن سوال پھر وہی موجود ہے کہ جس کام سے معافی مانگنے پڑے وہ کام ہی کیوں کیا جائے؟ یوٹیوبر رجب بٹ کے حوالے سے جو ہے وہ مختلف اب ایف آئی آر کا سلسلہ تو جاری ہے، لیکن اب دیکھنا یہ کہ پولیس کب پکڑتی ہے، کب گرفتار کرتی ہے۔ اور رجب بٹ اس سے پہلے بھی جو ہے وہ اسلحہ غیر قانونی رکھنے اور جو شیر کا بچہ ہے وہ بغیر لائسنس کے رکھنے کے خلاف ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہوئی تھی اور انہوں نے جیل بھی کاٹی تھی، اور حوالات میں کافی دیر رہنے کے بعد ان کو عدالت سے ایف آئی آر درج ہوئی ہے۔ لیکن رجب بٹ اپنے پرفیوم جو انہوں نے لانچ کیا تھا اس کو بھی بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ رجب بٹ کہتے ہیں کہ اب میں یہ اپنا جو پرفیوم ہے اس کو نہیں لانچ کر رہا، اس کو میں نے یہیں پر بند کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ان لوگوں سے معافی مانگ رہے ہیں کہ جن کی دل ہزاری ہوئی ہے۔ لیکن رجب بٹ کے کہیں نہ کہیں متنازع
اس طرح کے الفاظ، اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں جس کی وجہ سے رجب بٹ جو ہیں ان کے ستارے جو ہیں وہ گردش میں ہیں، اور رجب بٹ مسلسل جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں ان کو جو ہے گرفتاریوں کا ڈر ہے، یا پھر ان کو جو ہے وہ FIR کا ڈر ہے، وہ ضمانتیں کرا لیتے ہیں۔ اب بھی کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ شاید رجب بٹ جو ہے وہ بیرون ملک بھاگ رہے ہیں، یا رجب بٹ جو ہے وہ ملک چھوڑ رہے ہیں، لیکن رجب بٹ نے پاکستان کو نہیں چھوڑا، بلکہ انہوں نے ایک معافی جو ہے وہ مانگی ہے، اور باضابطہ معافی مانگی ہے، اور ویڈیو بیان اس کا جاری کیا، اور ساتھ میں قرآن مجید جو ہے انہوں نے اٹھا کر رکھا ہوا ہے، انہوں نے ہاتھ میں قرآن مجید بھی رکھا ہوا ہے۔ قرآن مجید پر ہاتھ رکھتے ہوئے رجب بٹ جو ہیں وہ معافی مانگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ رجب بٹ کا اس طرح کے مواد اور اس طرح کی مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کا عمل جو ہے یہ رکنا چاہیے یا نہیں، اس کے خلاف آپ کیا کہتے ہیں؟ سہیل بلوچ کو دیجیے اجازت، نئے ویلاگ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی، اب تک کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ۔